قدیم مصری لوگوں کی زندگیوں میں مذہب کی بہت اہمیت تھی، مگر ایک بات ایسی تھی جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ تھی ان کی شادیاں۔ شادی کے لیے کوئی خاص بڑی تقریب نہیں ہوتی تھی۔ جب ایک جوان جوڑا زندگی بھر ایک ساتھ رہنے کا سوچ لیتا تھا تو دلہن اپنے والدین کے گھر سے دولہے کے گھر چلی جاتی تھی۔ مگر ایسا بھی نہیں کہ مصری شادی کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ آثار قدیمہ سے ملی پینٹنگز، بیویوں کے ان کے شوہروں کو لکھے گئے خطوط اور مصری تاریخ کے مختلف ادوار میں دریافت شدہ مورتیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شادیوں اور خاندانی قربت کا مصری معاشرے سے گہرا تعلق تھا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ عموماً دلہن کی عمر 14 سے 15 سال کی ہوتی تھی اور دولہا تقریباً 17 سے 20 سال کا ہوتا تھا۔ قدیم مصری چھوٹی عمر کی شادیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کیونکہ تب انسانی اوسط زندگی نسبتاً کافی کم ہوا کرتی تھی۔ تقریباً 2000 سال پہلے انی نام کا ایک مصری پروہت لکھتا ہے، اپنے لیے جوانی میں بیوی حاصل کرو تاکہ وہ تمہیں تبھی بیٹا دے دے جب تم جوان ہو۔ کچھ شادیاں خاص طور پر اپر کلاس خاندانوں میں والدین کی پسند سے بھی کی جاتی تھیں، جس طرح آج بھی کافی معاشروں میں کی جاتی ہیں۔ عاشق مرد لڑکی کے باپ کی بجائے اس کی ماں سے رشتے کی بات کرنا ترجیح دیتے تھے۔ مصر کے عجائب گھر ایسی قدیم پینٹنگز اور مجسموں سے بھرے ہوئے ہیں جس میں جوڑے ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں یا تحفے کے طور پر ہاتھوں میں پھول یا پھل لیے ہوئے ہیں۔ شادی کے معاہدے عام طور پر امیر خاندانوں کے بیچ کیے جاتے تھے۔ 243 قبل مسیح میں دریافت شدہ ایک تختی سے ایک شادی کا معاہدہ ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا، جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بلیمیان مصر کا باشندہ ہورپیس کا بیٹا جس کی ماں کا نام وینیس ہے نے ایک عورت کو کہا جس کی ماں کا نام تاریر جیرت ہے، میں نے تجھ سے شادی کر لی، تجھے 2 ٹکڑے چاندی دیتا ہوں، اور اگر میں تجھے کبھی ناپسند کر کے کسی اور عورت کو بیوی بناؤں تو میں تجھے 2 ٹکڑے چاندی کے اور دوں گا، اور اپنی ساری ملکیت کا 3واں حصہ بھی۔ اس معاہدے کو مصری پروہت کے نگرانی میں علاقے کے مصری عبادت خانے میں ریکارڈ کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ کچھ شادیوں کے معاہدوں میں شادی کے 1 سال تک کو بچے کی پیدائش سے مشروط کیا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ بیوی کے حاملہ نہ ہونے کی صورت میں شوہر علیحدگی پر رعایت کا مستحق قرار پایا جائے۔ شادی کا دن عمومی طور پر سادہ ہوتا تھا۔ دلہن کچھ سامان اور تحائف کے ساتھ دولہے کے گھر آ جاتی تھی اور اس موقع پر کوئی خاص انتظام نہیں کیے جاتے تھے۔ اس کا لباس ایک لمبا گاؤن ہوتا تھا جس میں خوبصورت پتھروں کی لڑیوں کی جالیاں ہوتی تھیں۔ طلاق کا اختیار میاں بیوی میں دونوں کو حاصل تھا۔ حکومت کا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ طلاق کی زیادہ تر وجوہات میں اولاد کا یا اولاد نرینہ کا پیدا نہ ہونا تھا۔ اس کے بعد دونوں کہیں بھی دوسری شادی کر سکتے تھے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 2000 سال پہلے کی ان مصری شادیوں میں عورتوں کے حقوق آج کل کے کافی معاشروں کی عورتوں سے زیادہ محفوظ ہوتے تھے۔ قدیم دریافت شدہ مصری لٹریچر میں سے کچھ لٹریچر کو وزڈم لٹریچر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں مردوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ مصری شادیاں مونوگیمس ہوتی تھیں، مطلب ایک شخص ساری زندگی ایک ہی شادی کرتا تھا۔ اگر کوئی عورت زناکاری کی مرتکب پائی جاتی تھی تو یہ اس کو طلاق دینے کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا اور سزا کے طور پر اس کو جلایا یا پتھروں سے مارا جاتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ یہ جاننے میں تاحال ناکام ہے کہ کیا یہی سزا بے وفائی کی صورت میں مردوں کو بھی دی جاتی تھی۔ رعایا اور شاہی خاندانوں میں شادی کے حوالے سے رسم و رواج میں بڑا فرق تھا۔ مصری بادشاہ متعدد شادیاں کیا کرتے تھے اور ان کی ایک بیوی ملکہ کا درجہ رکھتی تھی جو کہ عام طور پر کسی شاہی خاندان کی عورت ہوا کرتی تھی۔ ملکہ کے علاوہ دیگر خواتین بھی ہوتی تھیں لیکن ان کو ملکہ کے برابر درجہ نہیں ملتا تھا۔ ان باقی شادیوں کی وجہ سیاسی ہوتی تھی۔ قدیم مصری خواتین حمل کو روکنے کے لیے کانٹراسیپشن یا مانع حمل ادویات استعمال کرتی تھیں۔ مانع حمل یا کانٹراسیپشن کے لیے مصری خواتین اکاکیا ٹری کے گوند کو استعمال کرتی تھیں جس کو اکاکیا ٹری گم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور سپرمیسائڈ ہوتا تھا جس سے سپرمز مر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں تھیں جو مانع حمل کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں۔ مگرمچھ کا گوبر ہوتا تھا جس کو اپنے اندر رکھتی تھیں۔